وہی یوسف جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے تخت کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اور مصر کے تخت پر بٹھا کر اللہ نے دکھا دیا کہ صبر کرنے والا نیچے نہیں بیٹھتا، صبر کرنے والا تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ بھائی جو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر کھاتے رہے، ایک ہی جگہ پر پیتے رہے، ایک ہی جگہ پر پلے بڑھے، ایک ہی جگہ پر پرورش پائی۔ ان بھائیوں نے محبت کے بہانے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر یوسف جیسے معصوم بھائی کو بے رحمی اور بڑی ہی بے دردی سے کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں دھکیل دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ کیا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا بھائی بھائی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، مگر میرا یوسف اکیلا نہیں ہے، کنویں میں جانے والا یوسف اکیلا نہیں ہے، اندھیرے میں رہنے والا یوسف اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی چھوڑ گئے تو کیا ہوا، بھائیوں نے دھوکہ کیا تو کیا ہوا، یوسف کا رب تو یوسف کے ساتھ ہے نا۔ اور جو تم دھکا سمجھ رہے ہو نا، وہ دھکا نہیں، وہ دھوکہ نہیں، بلکہ وہ میرے فیصلے کی پہلی سیڑھی ہے۔ خیر، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی کنویں کے حوالے کر دیا۔ کنویں کے اندر گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی، تنہائی تھی۔ ایک طرف تنہائی، اوپر سے اپنوں کی بے بسی، اپنوں کا ارمان۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ننھی عمر میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، نہ زبان سے فریاد نکلی، نہ دل میں بدگمانی آئی۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ پھر کچھ مسافروں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک کرنا اس ڈول کو پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ مسافروں نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھا اور مصر کے بازار میں لے گئے۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، قیمت لگ رہی تھی۔ بولی لگانے والے کہہ رہے تھے سستا ہے لے لو، کام کا ہے لے لو۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنی لگائی گئی بولی سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر تو اس حال میں راضی ہے تو پھر تیرا یوسف بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ باہر سے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، اندر سے یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ تو جب تک مجھے دیکھتا نہیں تھا اس کا دل چین نہیں پاتا تھا، آج میرا باپ دروازے پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے شہزادے کی مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کاش میرے باپ کو کوئی جا کر اتنا کہہ دے کہ تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، پریشان نہ ہونا ابا، جا کر کوئی اتنا کہہ دے کہ پہلے میں کنویں میں تھا، اب میں بازار میں ہوں، لیکن ابھی بھی میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ باہر بولی لگ رہی تھی، اندر سے جناب یوسف علیہ السلام کے دل نے چاہا کہ چیخ کر ان نادانوں کو کہہ دوں، بتا دوں کہ میں یوسف ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، مگر پھر بھی رب کی رضا بھول نہیں پا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں بس اتنا کہا کہ اے میرے رب، تو میرے باپ کے دل کو ویسے تھام لینا جیسے تو نے مجھے کنویں کے اندھیرے میں تھام لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام صبر پہ صبر کرتے رہے، بھائیوں نے دکھ دیا، آپ نے صبر کیا، بھائیوں نے دھوکہ کیا، آپ نے صبر کیا، غلاموں کی طرح بازار میں بیچے گئے، آپ نے صبر کیا، پھر وقت نے قید خانے میں ڈال دیا یوسف کو، قید خانوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی آپ نے صبر کیا، برسوں گزر گئے، آپ نے صبر کیا، اور پھر ایک دن اللہ نے صبر کا فیصلہ سنا ہی دیا۔ وہی یوسف جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے تخت کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اور مصر کے تخت پر بٹھا کر اللہ نے دکھا دیا کہ صبر کرنے والا نیچے نہیں بیٹھتا، صبر کرنے والا تخت پر بیٹھتا ہے۔